السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ عمران خان تک جیل میں رسائی اور ان کے علاج کا معاملہ اس وقت ایک اہم ترین ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جس پر آج پی ٹی آئی نے ایوان کے اندر اور باہر بھی آواز اٹھائی ہے۔ پی ٹی آئی اس حوالے سے ایک ایسے وقت پر متحرک ہوئی ہے کہ جب کل یعنی 18 اگست کو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ عمران خان تک جیل میں رسائی دینے اور ان کے علاج سے متعلق دائر کی گئی مختلف درخواستوں کی سماعت کرنے جا رہا ہے، اور آج اسی حوالے سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی طرف سے سپریم کورٹ میں عمران خان کی ایک میڈیکل رپورٹ بھی جمع کروا دی گئی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کی متاثرہ آنکھ کا علاج آئی اسپیشلسٹ سے کروایا گیا ہے، جس کے بعد ان کی آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے معائنے کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ اس کے برعکس رزلٹ دکھا رہی ہے، جس میں ان کو ہائی بلڈ پریشر سمیت دیگر طبی پیچیدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور پی ٹی آئی نے اب یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی روشنی میں ان کا فوری طور پر علاج کروایا جائے۔ اسی حوالے سے آج سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ فوری طور پر عمران خان سے ملاقات اور ان کے علاج کا بندوبست کرے، ورنہ وہ گھر چلی جائے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی قیادت نے آج ایک پریس کانفرنس میں بھی عمران خان کی فوری طور پر ہسپتال منتقلی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثناءاللہ نے سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ رولز کے مطابق جو شخص عدالتی کسٹڈی میں ہے اس کا اختیار عدالت کے پاس ہے، اور اس کے علاج میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو اس کی ذمہ داری عدالت کی ہے، حکومت کی نہیں۔ کیا اب عمران خان سے جیل ملاقات کی راہ ہموار ہونے جا رہی، اور پی ٹی آئی 27 ستمبر کے احتجاج کی کال کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ مروت صاحب، ڈیفرنٹ واٹس ایپ گروپس میں اور نیوز گروپس میں یہ خبر چل رہی ہے کہ علیمہ بی بی نے آپ کے حوالے سے اپنی پوزیشن چینج کر لی ہے اور انہیں پارٹی میں واپس آنے کا گرین سگنل آپ کے لیے دے دیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ آپ اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزین بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ یہ باتیں میں کل سے سن رہا ہوں، میرے خیال میں یہ ریومر ہیں، کیونکہ پارٹی کا کوئی ذمہ دار شخص جو ہیں وہ مجھے کال کرتا۔ دوسرا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ اور میرے مابین جو ہیں اختلافات irreversible ہے۔ صحیح، مطلب ہے اتنا ایک دوسرے کے خلاف بول گئے ہیں کہ اب ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کے سائٹ پہ بیٹھ جاؤں، یا مطلب ہے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا فرسٹ انسٹنس پہ، اور جب ہو جاتا ہے پھر آپ کردار کشیاں کرتے ہیں، پھر میں ریبٹ کرتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، تو اتنا پانی پلوں سے گزر گیا کہ اب اگر میرا دیکھیے تعلق خان سے ہیں، میرا ان کے خاندان سے کیا لینا دینا یا جھگڑے کی، لیکن اگر کوئی سینگ مارے خواہ مخواہ میں تو یہ جھگڑے پھر بنے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شاندانہ جو ہیں وہ بیچاری ناک تک آئی ہوئی ہے۔ یہ جو سینیٹر ہیں مشال کے علاوہ اور بہت سارے پارلیمنٹیرین لوگ عزت کے پیچھے جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی عزت دیں، یقین کریں من کرتا ہے کہ سر پہ بٹھائیں، ان کے پیچھے جوتے لے کر چلیں، لیکن اگر کوئی تذلیل کرتا ہے تو اس معاملے میں جو ہیں نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی سیاست، نہ کوئی پوزیشن جو ہے معنی رکھتی ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ صرف کھانا کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ انسان نے معاشرے میں رہنا ہے، اپنی ریپوٹیشن رکھنی ہے، اپنی عزت، ان کی نسل ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ محترمہ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کوئی سٹانس چینج کرے۔ مروت صاحب، یو آر اے کرمنل لائر، ہم نے تو دیکھا ہے کہ قتلوں کے کیسز میں بھی صلح ہو جاتی ہے، پولیٹکس میں تو یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ماضی میں کیا کیا نہیں کہا ایک دوسرے کے بارے میں، بٹ اتحادی ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر علیمہ بی بی آپ سے خود رابطہ کریں تو آپ یہ جو ساری جتنی بھی یہ رنجشیں ہیں ان کو بھلا کر دوبارہ سے آن جب بھی وہ رابطہ کرے گی تو میری طرف سے تو بالکل رنجشیں ختم ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ میں تکبر کا مظاہرہ کروں۔ لیکن سیاست میں جو ہے میں صرف خان کے ساتھ ہوں، میں کسی کا پیروکار نہیں بن سکتا۔ کہ آپ نے اسے بڑا ایک پازیٹیو جسچر دیا ہے کہ اگر فیوچر میں ایسا کچھ ہو، لیکن اگر اوور آل میں سچویشن دیکھوں تو علیمہ بی بی اور آپ کا ایک کامن فیکٹر ہے، وہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ سی ایم سہیل آفریدی کو لے کے آپ لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں۔ کیا یہ کامن فیکٹر آپ دونوں کو ایک پیج پہ لا سکتا ہے؟ نہیں، سی ایم سہیل آفریدی صاحب جو ہیں، دیکھیں وہ
میرے خدمات سے آگاہ ہیں کے پی میں جو میں نے کردار ادا کیا، اور اس پی ٹی آئی کے لیے اب جب سے وہ سی ایم بنے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ایسی حکومت بنی ہو جو میری وہ سیاسی اور سماجی جو پراسیکیوشن ہوتی ہے اس پہ تلی ہوئی ہے، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی۔ اب تو میں نے وہ کمیٹی تھی جس کا میں چیئرمین تھا وہ چھوڑ دی، اس کے علاوہ سارے حلقے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کوئی حکومت یہی فیور کر سکتی ہے، وہ جو آئے تھے وہ فنڈ واپس کیے، یہ جو ابھی بجٹ آیا ہے 1 روپے جو ہیں نہیں رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو عزیز رشتہ دار تھے سب کے تبادلے ہو گئے، تو لہذا اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ بھول گیا کہ سیاست میں اپنوں کے ساتھ اس طرح انتقام پر مبنی رویہ نہیں میرے خیال سے پوری پی ٹی آئی بھول گئی ہے کہ سارے اپنے ہی ہیں، سب پی ٹی آئی کا حصہ ہی ہیں۔ لیکن آج اعظم سواتی صاحب نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا حکومت مذاکرات کے دروازے کھول دے کیونکہ عمران خان صاحب مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ مذاکرات کے حق میں رہے ہیں، اور مذاکرات 3 دفعہ ہوئے۔ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے نا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ان مذاکرات کو سیبوٹاج کیا۔ 3 دفعہ خان کی ریلیز جو ہیں وہ بالکل ہوتے ہوتے رہ گئی، مجبور ہم تھے، ضرورت مند ہم ہیں، خان کو نکالنا تھا، تو پھر اس میں نخروں کی گنجائش نہیں تھی۔ ہر چیز پہ جو ہیں دیکھیں، ہمارا مقابلہ یا پی ٹی آئی کا مقابلہ ایسے فریق کے ساتھ ہیں جو طاقتور ہے، ہم کیا گزند ان کو دے سکتے ہیں؟ وہ جو ہمیں گزندے پہنچا رہے ہیں 3 سالوں سے، کسی ایک چیز کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، خان کو ہم نکال نہیں سکتے اپنے تئیں، تو لہٰذا جب ایسے مخالف سے واسطہ پڑے، مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہیں پہلے اپنی صفوں کو درست کر لیتا ہے، آزادی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہیں وقت آنے پہ آدمی مسل دکھا دیتا ہے۔ صحیح، آپ نے 3 دفعہ کی بات کی، اٹس دا بگ نمبر۔ یہ 3 دفعہ جو رکاوٹ تھی یہ پارٹی کے اندر سے ہی تھی؟ خاندان کی طرف سے تھی۔ خاندان کی طرف سے، یعنی کہ خاندان میں تو بہنیں آتی ہیں نا، بیوی تو آلریڈی جیل میں ہے۔ نہیں، ایک موقع پہ تو بیگم صاحبہ نے جو ہیں یہ 26 نومبر کو جو سب سے بڑی مذاکرات تھے نا، وہ بیسیکلی ہم کر چکے ہوتے، لیکن شاید کمیونیکیشن ان کے بیچ نہیں ہوا، خان صاحبہ اور تو پھر بی بی صاحبہ۔ چلیں وہ 26 نومبر والا تو بشرا بی بی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ جو بہنیں ہیں اب یہ تو آئے روز اڈیالہ کے باہر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سے بیانات دے رہی ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہنیں بھی نہیں چاہتی یا ان کی وجہ سے بھی ایک رکاوٹ ہے خان صاحب کی رہائی میں؟ دیکھیے، یہ تو دل و طبیعت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، صحیح، ہم تو زمینی حقائق دیکھتے ہیں اور پھر اس سے نتائج اخذ کرتے ہیں۔ خان صاحب جیل میں ہیں، کوئی بھی شخص روئے زمین پہ جیل میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ڈٹا ہوا ہے، کس طرح ڈٹا ہوا ہے؟ گرمی میں آپ اس کو جو ہیں 3 سال تو گزار دیے، قید تنہائی کا شکار ہیں، بیماریاں ہیں، معمر ہو گیا ہے۔ لہٰذا خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ 20 دفعہ ان کے ساتھ ان مذاکراتوں پہ میری بھی گفتگو ہوئی ہے، تو مجھے ان کے مائنڈ کا پتہ ہے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے یہ ٹکراؤ کی جو صورتحال بن گئی ہے۔ اور آپ اگر بنظر عمیق مطالعہ کریں نا تو یہ رجیم چینج کے ساتھ ہی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں گھسے اور انہوں نے جناب گالی گلوچ شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ اور فوجیوں کو، اور وہ گالم گلوچ، وہ سوشل میڈیا جو ہیں آج تک ہمیں رسوا کر رہا ہے، ہمیں پسوا رہا ہے، اور ہم نے ان سے جان نہیں چھڑائی۔ پوری پی ٹی آئی میں کسی میں اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کو شٹ اپ کال دیں، ان کو بند کر دیں۔ بالکل، یعنی یہ اس وقت اگر آپ خان کے لیے یا حق کے لیے یا ملک کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے سچ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے ہیں، جو چند ایک بول پڑے، مزمل اسلم جو فائنینس منسٹر ایڈوائزر ہیں، روزانہ اس کو گالم گلوچ، پھر مشالی صدرئی چونکہ بہنوں کو کی مخالف سمجھی جاتی ہیں، وہ بیچاری کیا مخالفت کرے گی، اس کو گالم گلوچ، شاندانہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، کوئی کے پی بیلٹ سے مسئلہ تو نہیں ہے؟ جن کے آپ نے نام لیے سب کے پی سے ہیں، سہیل افریدی کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں نا۔ یہی کوئی خاص مسئلہ ہے کوئی؟ جتنی پی ٹی آئی کو تحریک اور جلا پشتونوں نے اپنے خون سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے
دی ہیں, بخشی ہے, یقین کریں ہم تھک گئے پنجاب کو اٹھے اٹھے اٹھے. وہ کس طرح اٹھائیں, ایسے سوئے ہوئے ہیں, نہ یہ کمپین کے ٹائم اٹھے, صرف ووٹ دیا. لیکن آج بھی اگر پنجاب کا صرف ایک ضلع بھی ہمارے ساتھ اٹھ جائے نا تو کوئی تکلیف نہیں رہتی ہے. ہاں البتہ یہ جو سوشل میڈیا ہیں اس میں پشتون آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. یہ سارے سازشی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا قد کاٹ نکال لے پی ٹی آئی میں جو ان کے سرپرستوں سے یا ان کے جو پروردہ ہیں ان سے بڑا. صحیح. بدنیتی اور بغض اور کینہ بہت زیادہ ہے. اچھا, آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو 27 سپتمبر کی کال دی ہے اس سے پہلے ان کو تمام گروپس کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ اتنی جلدی انہوں نے کیوں کی؟ پارٹی پریشر تھا یا کوئی اور ریزن تھا کہ انہوں نے, مطلب اس وقت تو 1.5 مہینہ کا ٹائم تھا, اب تو 40 دن رہ گئے ہیں, کہ انہوں نے اتنی جلدی یہ کیا؟ کس طرح سے انہوں نے لیٹ ڈیٹ؟ میرا خیال ہے سہیل آفریدی نے جو ہیں وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کیا 27 ستمبر. یہ کام ان کا ہے ہی نہیں. سیاسی تحریکیں چلانا وزیر اعلیٰ یا حکومتوں کا کام نہیں ہوتا ہے, یہ کام ہوتا ہے سیاسی پارٹیوں کا. تو پارٹی تو آپس میں لڑ رہی ہے ہر وقت. نہیں تو پارٹی آپس میں جو لڑ رہی ہے, آپ اگر ان تمام لڑائیوں کو دیکھ لینا, ایک پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی یہ پوچھے کہ پیسے کدھر گئے, کوئی یہ پوچھے کہ وکیلوں کو کتنے پیسے دیے, کوئی یہ پوچھے کہ فلاں کو ٹکٹ کیوں ملا, کوئی یہ پوچھے کہ جی فلاں کو وزیر کیوں نامزد کیا. یہ پوچھنے کا حق کسی کے پاس نہیں, اور جو بھی اس پہ آواز اٹھائے گا لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بٹ پروت صاحب, کسی نہ کوئی کال تو دینی تھی نا, اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے رہ سکتے تھے. اب آپ کو 27 سپتمبر کی کال میں سے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا وہ جو ماضی میں ہوا جس طرح پہلے کالز دی گئی ناکام ہوئی, اب آپ کو لگتا ہے 27 سپتمبر والی بھی ناکام ہوگی؟ 27 ستمبر کی کال میں سے مجھے سہیل آفریدی نکلتا ہوا نظر آتا ہے. یا نااہل ہو جائیں گے, گرفتاری ہو جائے گی, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اگر نااہلی یا گرفتاری ہوتی تو اب تک تو ہو چکی ہوتی. تو ہو سکتا ہے وہ غائب ہو جائیں گنڈا پور صاحب کی طرح اچانک سے. نہیں, ہونے پر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ 27 سپتمبر کی کال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا آپ کو لگتا ہے یہ ہوگی ہی نہیں؟ کیونکہ کل جس طرح سے خان صاحب کی جو ایک میٹنگز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت لگی ہوئی ہے, اگر سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دیتی ہے کہ خان صاحب کی بہنوں سے ملاقات کرا دی جائے اور انڈرٹیکنگ لے لی جاتی ہے کہ جی باہر آ کے کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گی, تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہ جاتا 27 سپتمبر کی کال کا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا؟ یہی تو 2 شرائط تھے نا جو رکھے تھے, ایک رسائی دیں اور حیثیت کے سہولیات دیں. بالکل. ورنہ 27 ستمبر کی تو کل میرا خیال ہے ملاقات ہو جائے گی, اور تھوڑے عرصے بعد جو ہیں خان کی میڈیکل یعنی آپ کو لگ رہا ہے. ہاں. اچھا, اور یہ جو اوور آل دیکھ رہے ہیں ہم کہ جو کل جو بینچ بنا ہوا ہے اس میں 3 ججز جو ہیں وہ ایک وہ ہیں جنہوں نے سیولینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کو اپوز کیا, پھر خان صاحب کو بیل تک دی, پھر ایک تیسرا وہ جو ریزرو سیٹس والا کیس تھا. ان میں سے تینوں وہی ججز ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیا ہوا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ آپ نام لینا, میں نام لے دیتی ہوں, مجھے ابھی نام شور نہیں ہے, میں آپ کو نام بھی لے لیتی ہوں, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کل ریلیف مل جائے گا؟ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بہت بڑی عدالت ہے, جو میٹر اس کے سامنے ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور حق پر ہیں. مجھے تو کبھی امکان ہے کہ ریلیف ملے گا. اچھا, یعنی کہ ملاقات ہو جائے گی اور پھر 27 سپتمبر والی جو کال ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی. اچھا, اوور آل اگر ایک سچویشن دیکھی جائے تو کل تک نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑا لڑ رہی تھی فارم 47. اچانک سے سہیل آفریدی نے کہا کہ جی ہم 27 سپتمبر کو اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ غلط ٹائم تھا؟ اس 2 لڑائیاں جو دھڑے تھے وہ لڑ رہے تھے, ان کو لڑتا رہنے دیتے آپس میں. انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنا وہ کر دیا, مشال یوسفزئی آ گئی, سلمان اکرم راجہ آ گئے, شندانہ آ گئی, تو ساری عوام کا جو فوکس تھا وہ ان کی لڑائی سے ہٹ کے ان کی لڑائی پہ آ گیا. یہ کوئی سازش لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, کوئی یہ ہمیشہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں پی ٹی آئی میں یہ بھی اسپونٹینیس ہوتی ہے, کوئی نہیں غلط. دیکھیں نا جی, اب اگر کوئی کسی کو شوکاز میں اسی دوران جاری ہوتا ہے, کسی کو کہا جاتا ہے کہ میرے گروپ میں رہنا ہے ورنہ میں آپ کو پارٹی سے نکلواتا ہوں, تو وہ خاموش تو نہیں رہے گا. اچھا, آپ نے یہ جو کہا ہے کہ خان صاحب کی جو ملاقات ہے یہ بھی ہو جائے گی, ریلیف بھی مل جائے گا, کلیئرٹی آ جائے گی, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو اور پھر خان صاحب ایک حکم دیتے ہیں, وہ کہیں کہ جی 27 سپتمبر کا جو کال ہے اس کو آپ انٹیکٹ رکھیں اور یہ جو احتجاج کریں, تو پھر تو آفریدی صاحب ہیرو بن جائیں گے, کیونکہ خان صاحب کا میسیج آ گیا جیل سے ان کے لیے کہ کرو اس احتجاج کو. دیکھیں اس کے بعد خان اسپتال بھی چلے جائیں گے نا,
صحیح. اور ہسپتال سے بنی پھر گالہ بھی جا 28ویں سکتے آئینی ہیں, ترمیم بھی آ رہی آ ہے, جائے گی. تو اس پہ بھی شاید انگیجمنٹ ہو جائے پی ٹی آئی کی. معاملات شاید یہ مولانا ذرا صاحب یہ سلجھوئی خبر کی دے رہے ہیں یا تجزیہ ہے؟ نہیں, سلجھوئی کی طرف جائیں گے نا. پی ٹی آئی کی بڑی اشد ضرورت ہے. یعنی پی ٹی آئی کی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم میرا آئی ہے. خیال ہے واحد ایک اپرچونٹی یہ رہ گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, کیونکہ یہ بھی کوئی مطلب ہے اس نقصان سے بچے تو نہیں ہے, نقصان تو دونوں طرفوں ان کو ہوا ہے. اور کیا خان صاحب, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, کیا خان صاحب یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کو ہاسپٹل سے بنی گالہ بھیج دیا جائے؟ کیوں نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ 3 سال نہیں کیا تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ شاید نہ کریں. نہیں, 3 سال میں کب کسی نے آفر کیا ہے؟ اچھا, یہ جو پہلے خبریں چلتی تھی کہ بنی گالہ کی نہیں, صفائی سب ہو رہی جھوٹ ہے, ہے, اور سب جھوٹ. صحیح, کسی نے آفر کیا ہی نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے, آپ یہ خبر دے رہے ہیں ہمیں. ایک اچھی خبر ہے نہیں, خان میں صاحب کے یہ چاہنے کہہ رہا ہوں والوں کہ کے لیے. 28ویں آئینی ترمیم پہ اگر پی ٹی آئی انگیج ہوتی ہیں, جس کا کبھی امکان ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں نئے صوبوں کو, کیونکہ خان صاحب نے 2022 میں دیکھے اور انہوں پی نے ٹی کہا تھا آئی میں بھی ہر سپورٹ ڈویژن کرتی کو رہی صوبے کا ہے. درجہ دوں سو گا. دیٹ مینس پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینا کچھ خاص حلقوں کی بھی اس وقت ایک ضرورت بن گئی ہے. بالکل. مروت صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ ابھی جو خان صاحب کی صحت کے متعلق ایک رپورٹ آئی ہے جس میں کنٹراڈکشن ہے, جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور جو ایک میڈیکل بورڈ کی جو ایک رپورٹ ہے وہ کچھ اور کہتی ہے. ان کنٹراڈکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنفیوژن نہیں کریٹ کر رہی؟ میرا خیال ہے دیکھیں, ہر ایک آدمی کے کچھ ذرائع ہوتے ہیں. خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بلڈ پریشر کا جو ایشو ہے نا, یہ کسی کی اختراع نہیں ہے. جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے بلڈ پریشر کے پیش نظر خان صاحب کے سیل میں شاید ایئر کنڈیشن لگا دیا گیا ہے. صحیح, اے سی لگ گیا. ہاں, صحیح ہو گیا. بہت شکریہ مروت صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ مروت صاحب کے بقول عمران خان سے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد ان کی ہسپتال منتقلی کا راستہ بھی کھل سکتا ہے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے نئے صوبوں کی بحث پر. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. نئے صوبوں پر پیپلز پارٹی کی نئی لڑائی اب کیا شکل اختیار کرنے جا رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر 28ویں ترمیم کی بہت بات ہو رہی ہے, نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے کہا کہ 28ویں ترمیم پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے کوئی رابطے نہیں ہیں حکومت کے ساتھ, اور نہ ہی یہ معاملہ کیبنٹ میں ٹیک اپ ہوا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایم کیو ایم جو کیبنٹ کا حصہ ہے, انہوں نے تو ایک قومی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے نئے صوبوں کے حوالے سے. پیپلز پارٹی اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, سندھ کی تقسیم جو ہے وہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کہہ لیں یا ہماری ریڈ لائن کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس پہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی کہ سندھ کی تقسیم ہو اور صوبے بنے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ بھائی چلیں, سندھ کے لوگ تو بہت ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں اور بڑے ضدی ہیں. وہ کالا باغ ڈیم کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اب نئے صوبوں کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. تو اس وقت مجھے ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ چلیں کالا باغ ڈیم پر تو ہم نے مخالفت کی, لیکن جن دوسرے ڈیم جو بن رہے ہیں جن پر ہم نے حامی بھری وہ آج تک کیوں نہیں بنے. پھر صوبوں کی بات اگر آ جاتی ہے تو جن اسمبلیوں نے اس پر قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں کہ جی ہمارے صوبے میں بھلے صوبے بنے جائیں, تو وہاں پہ صوبے کیوں نہیں بنا رہے؟ سندھ اسمبلی میں تو متحد بار کئی دفعہ یہ تحریک پاس ہوئی ہے کہ یہاں پہ کوئی صوبہ نہیں بنے گا. صحیح. تو اب وہاں پہ صوبے بنا لیں جہاں پہ اسمبلیاں بھی مان رہی ہیں, لوگ بھی مان رہے ہیں. پھر جب وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں شروع ہو جائیں گی, من و سلوہ اترنے لگے گا, تو پھر ہمیں بھی سب لوگ کہیں گے کہ بھئی او سندھیو, او جاہلو, یہ کیا تم کر رہے ہو. لیکن ہم کبھی بھی سندھ کی تقسیم, وہ سندھ جس نے 1943 میں پاکستان کے لیے قرارداد منظور کی بڑی بھاری اکثریت سے, اور جب کہ اس کے مقابلے میں دیگر کسی بھی صوبے میں ان دنوں میں نہیں ہوئی. 1947 میں پنجاب نے ضرور پاس کی, لیکن جب وہ سنگھا صاحب جو تھے, جو اسپیکر تھے,
انہوں نے جب آ کے ووٹ دیا، یا 2 اور ہمارے کرسچن بھائی تھے جنہوں نے ووٹ دیا، تب کوئی 1-2 ووٹوں سے تحریک پاس، وہ بھی 1947 میں. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ وہ ایشو ہے جو بڑا سینسٹیو ہے. اور میں ہمیشہ اپنے جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایم کیو ایم نے تو تحریک شروع کر دی، ایم کیو ایم کے ہمارے جو دوست کہہ لیں جو بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کریں. میں ابھی آپ کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کلپ بھیجتا ہوں کہ یہی ایم کیو ایم کے جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے صوبوں کے لیے کہ یہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. اور کئیوں نے تو تقاریر بھی ان کی موجود ہیں اسمبلی میں بھی. اور 2012 میں جب یہ تحریک پیش ہوئی تھی تو اس میں تو کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی تھی. اور سندھ اسمبلی میں تو 4-5 دفعہ یہ تحریک پیش ہوئی ہے اور پاس ہوئی ہے اکثریت رائے سے. اور 1-2 دفعہ تو متفقہ طور پر اس کو پاس کیا گیا ہے کہ جی کوئی ہم لوگ یہاں پہ تقسیم نہیں چاہتے. اور جو محترم رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت تک تو کبھی پیپلز پارٹی سے یا کسی اور سے کوئی ایسا نہیں آیا مسودہ کہہ لیں، یا کوئی ایسا پوائنٹس کہ جی 18ویں ترمیم میں یہ چیزیں آئیں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی ترمیم آتی ہے، یہ 26ویں میں بھی یہی کہہ رہے تھے، 27ویں بھی یہی کہہ رہے تھے، 28ویں، 29ویں، 30ویں، 50ویں بھی آ جائے، سندھ کی تقسیم پر کبھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. صحیح سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ صاحب کو پتہ بھی نہیں لگے گا، 28ویں ترمیم بھی آ جائے گی اور جنہوں نے صوبے بنانے ہیں وہ صوبے بھی بنا دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان حلقوں کے ساتھ بات چیت کرے. تو کس طرح سے اب اس معاملے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے صوبے بننے ہیں وہاں سے صوبے بن بھی جائیں گے؟ دیکھیں، میں اپنے محترم جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب، اس کا ایک آپ کو کلپ بھیج رہا ہوں، کائنڈلی وہ چلائیے گا بھی اور ان سے پوچھیے گا بھی کہ حضور آپ تو مخالفت کرتے تھے کہ صوبے نہیں بننے چاہیے، سندھ کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اب کیا ہو گیا یکا یک کہ وہ جس ایم کیو ایم سے آپ علیحدہ ہوئے تھے، جس قائد کو آپ نے چھوڑ دیا تھا، اب وہ جب پی ایس پی کو آپ نے اس میں ضم کر دیا تو کیا وہ پھر سوچیں دوبارہ آ گئی؟ تو یہی ہم اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں سے کہتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے دوست ہیں یا پی ایس پی میں مصطفیٰ صاحب آئے تھے، یہ الطاف کی اس سوچ کو چھوڑ کے آئے تھے جو جلاؤ گھیراؤ، بوری بند لاشیں، بتوں کی، اور وہ جو تقسیم چاہتے تھے سندھ کی، پھر جنا پور کا نقشہ بھی نکلا ہے. ان کی اپنی باتیں ہیں، آپ خدارہ ان کو سنایا کریں. وہ کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل میڈیا پہ بھی. بلکہ میں سوزین، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھی سینئر اینکر ہیں اور آپ سچ بولتی ہیں، کھل کے بولتی ہیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ کل تو مصطفیٰ صاحب آپ خالد مقبول صاحب کے لیے یہ فرما رہے تھے، یا خالد مقبول صاحب آپ مصطفیٰ صاحب کے لیے یہ فرما رہے تھے، آپ الطاف صاحب کے لیے یہ فرما رہے تھے، آپ صوبوں کی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں تقسیم ہونی چاہیے، سندھ کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوا ہے یکا یک کہ آپ نے یہ شروع کر دیا؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا ایشو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے آپس میں مسائل ہیں، اور وہ آپس میں بہت ساری ان کی چپکلشیں ہیں، اور وہ ابھی جو چیئرمین شپ کی دوڑ ہے اس کی بہت سارے دعوے دار ہیں، اور ابھی حالیہ کچھ دن پہلے ان کے بڑے ایشوز بھی ہوئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل دھارے میں آئیں اور آپس میں متحد. So that means کہ وہ جو قومی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے پروگرام میں جی سوزین، میں آپ کے پروگرام میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں، مل کر سندھ کو بہتر کرتے ہیں. ہماری گڈ گورننس پر سوال اٹھ سکتے ہیں. ہماری ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی ہمارا اپنا موقف ہے کہ ہم جی بہت بہتر کر رہے ہیں، لیکن بہتر کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کو ہم کر رہے ہیں. لیکن ان کا جو موقف ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی چلیں بہتری لائیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں مل کر بہتر کرتے ہیں، سجیشنز دیں، ہم حاضر ہیں. صحیح. اچھا سر، نون لیگ کے ساتھ تو آپ اس ایک پیج پہ ہی ہیں نا کہ آپ لوگوں کی جتنی بھی لڑائی ہو جائے، جتنے الزامات لگا دیے جائیں، لیکن صوبے نہ بننے کے حوالے سے تو آپ لوگ ایک پیج پر ہیں. دیکھیں، نون لیگ کی اسمبلی میں تو یہ قرارداد پاس ہو چکی ہے نا نئے صوبوں کی، کہ وہاں پہ صوبے بنے. وہ جو سرائکی جنوبی یا سرائکی صوبہ کہہ لیں یا بہاولپور کی بات کی جاتی ہے، تو اگر ان کو قبول ہے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، وہ بنا لیں.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا جس طرح اشارہ ہے کہ جی آپ کی آپس میں ناراضگیاں بھی ہوں وہاں پہ آزاد کشمیر میں یا جیسے جی بی یا دیگر جگہوں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن دیکھیں پاکستان، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری ہے پاکستان، جمہوریت اور عوام. اب اگر ہم اس موقع پہ آ کے اس گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں تو وہ جو ایک ہم بالکل ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، پوری دنیا میں ہم تنہا رہ گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت اللہ پاک نے پاکستان کو بڑی عزت دی ہے. مارکہ حق میں ہمیں فتح نصیب ہوئی، اللہ کی مہربانی، پوری قوم اور پھر ہماری پاک فوج کی مہارت کی وجہ سے. پھر آپ نے دیکھا کہ جو تھرڈ ورلڈ وار کا ایک خطرہ منڈلا رہا تھا سر پہ، اس میں بھی پیس میں بھی پاکستان کو ہی اہمیت ملی. مگر سر بلاول صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ نون لیگ کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اب ملکی مفاد کے جو ایک کام ہے، ملکی مفاد کے نام پہ آپ کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے، تو پھر اس کی تردید کریں گے آپ؟ جی میں تردید بالکل نہیں کروں گا. میرے چیئرمین نے کہا ہے تو الٹی گنتی کو ہم اور تیز کر دیں گے ان کے حکم پہ. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ ایشوز سامنے آتے ہیں پھر ہماری جو اپنی کوئی ناراضگی ہے، کوئی ہمارا اپنا کوئی ایشوز ہوتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان اس سے اہم ہے اور ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو اس لیے کچھ چیزیں درگزر بھی کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ جس طرح بھی ہمارے ساتھ پی ایم ایل این چلے اور پھر ہم لوگ ان کو ویسے ہی سپورٹ کرتے رہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی گورنمنٹ کو نہ گرائیں لیکن ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں. بالکل بھی یعنی کہ علیحدہ ہونے کے چانسز ہیں، سپورٹ نہ کریں ان کے جو قانون سازی میں. صحیح جی بالکل ہیں. اس میں تو پولیٹیکلی طور پر تو ہم اس میں آزاد ہیں. اگر کوئی اس طرح کا اب کل کو پی ایم ایل این صوبوں کی سپورٹ کرتی ہے کہ جی بالکل میں بتا رہا ہوں آپ کو، کل کو پی ایم ایل این سپورٹ کرتی ہے صوبوں کی کہ جی نہیں سندھ کو صوبے بنا دیے جائیں سندھ میں، تو میں نے بتا دی ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ تو ویسے آپ نے ایک بڑی خبر دی ہے. کیا یہ فیوچر میں ممکن ہے کہ شہباز شریف کے خلاف آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں؟ جی دیکھیں یہ ایک بڑا پولیٹیکل فیصلہ ہے جو ہماری لیڈرشپ اور پھر ہمارے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اجتماعی، جو ہماری رائے ہوتی ہے سی ای سی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں تو اگر اس میں کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے اور اکثریت رائے سے پاس ہوتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے. صحیح. سر علیم خان صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ کراچی حیدرآباد موٹر وے جو ہے وہ موٹر وے کہلانے کے لائق نہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل 100% اتفاق کرتے ہیں اور ہم کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں پوری دنیا میں موٹر وے جہاں بھی بنتے ہیں پورٹ سٹی سے بنتے ہیں، لیکن سندھ کے ساتھ ہمیشہ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے کہ یہاں سے وہ نہیں بنایا گیا. ایک تو حیدرآباد کراچی جو سپر ہائی وے بنا ہوا تھا اس کو بہتر ضرور کیا گیا لیکن وہ موٹر وے نہیں ہے. لیکن جو ایک اصل سیگمنٹ اب بھی رہتا ہے، چلے وہ پھر بھی موٹریبل تو ہے نا، کراچی حیدرآباد کا کچھ بہتر ہے، لیکن جو اصل سیگمنٹ ہے اس پورے ملک میں وہ ہے حیدرآباد سکھر یا سکھر حیدرآباد. وہ آج تک نہیں بنا، بلکہ اس کو ابھی علیم خان صاحب نے بڑی کوشش کی ہے اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے، آپ چیک کر سکتی ہیں کہ اسی مالیت کا روڈ جو موٹر وے بننا چاہیے، جو اہم ہے، جو پورے سیگمنٹ میں یہاں سے کراچی سے اسلام آباد پشاور یا اس پورے کوریڈور میں مسنگ جو سیگمنٹ ہے، اس کو چھوڑ کے ایک صوبے میں ایک اور غیر اہم جو سیگمنٹ ہے اس پر وہ پیسے جو ہیں لگائے جا رہے ہیں. تو یہ وہ ناانصافیاں ہیں جو سندھ کے ساتھ 2013 سے 18 سے 22-23 تک تو ہوتی ہی رہی ہیں. جو پی ایس ڈی پی بنتا ہے اس میں ہمیں 1-2% سے زیادہ سندھ کو نہیں ملا. اور پھر این ایچ اے جو جس کا کام ہے کہ جو بڑی سڑکیں ہیں نیشنل ہائی وے کی ان کو بہتر کرے، وہ تو ہمارے یہاں بالکل نہیں بناتے. دیگر صوبے بھی میرے ہیں، وہاں میرے بھائی بہن رہتے ہیں، میں پاکستانی ہوں،
تو لیکن وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے کی اسکیمیں وہی NHA نیشنل ہائی ویز کے علاوہ پروونشل ہائی ویز بھی بنا رہا ہے, تو میں پھر کہنے کی تو حق رکھتا ہوں نا کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے, اور یہ ریکارڈ کا ایسا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے میری. صحیح, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ناصر حسین شاہ صاحب نے ایک بڑی خبر دی ہے کہ اس بات کے چانسز موجود ہیں کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی نون لیگ حکومت سے علیحدہ ہو جائے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حکومت کے پہلے 28 ماہ کے دوران حکومت کے قرضوں میں 1.8 ٹریلین روپے کا اضافہ ہوا ہے. یہ ٹرینڈ کتنا پریشان کن ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر, آپ ہمیشہ ہر چیز کو لے کے پازیٹیو رہتے ہیں, پر آج ایک خبر ایسی ہے کہ جس پہ میں دیکھوں گی کہ آپ کس طرح سے پازیٹیو رہ سکتے ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ابتدائی 28 ماہ کے دوران 18,832 ارب کے قرضوں کا تاریخی اضافہ. سر, یہ کتنا پریشان کن ٹرینڈ ہے, اتنے قرضے ہم لیے جا رہے ہیں. میرے پازیٹیو رہنے کی ایک وجہ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آئی ایم بلش آن پاکستان. اگر ہم اپنے کام ٹھیک کر لیں تو جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے بہت بہتر ہو جائیں گے. دیٹس آلویز سم تھنگ آئی ہیو سیڈ. گورننس ہو, اکانومی ہو, سوشل سیکٹرز ہوں, وی ہیو ناٹ مووڈ ڈائریکشنلی ویل اور پروفیشنلی ود دا کیپیبلٹی. جو ڈیٹ کی پوزیشن ہے, دیکھیں جو پبلک ڈیٹ ہے, لیٹسٹ بلیٹن یہ شو کرتا ہے وہ 81.4 ٹریلین 81,400 ارب کے قریب ہمارا فیڈرل گورنمنٹ نے کا ڈیٹ ہے اس پر, اور یہ بڑا ہے 2.9 ٹریلین. جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. یہ جو ڈیٹ کا برڈن ہے اس کو صرف نمبر میں نہیں دیکھ سکتے. اگر میں اس کی پازیٹیوٹی کہوں تو وہ یہ ہوگی کہ اگر آپ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی دیکھیے تو جو یہ اسٹیبلائزیشن کا پاتھ ہے, کیونکہ جی ڈی پی گرو کیا ہے, کافی انفلیشن ہوئی ہے بہت عرصے میں, تو یہ تھوڑا سا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. انٹرسٹ پیمنٹس بہت ہائی ہیں, اسٹرکچرلی بہت ہائی ہیں, پر کچھ کم ہوئی ہیں بیکاز انٹرسٹ پاکستان میں 22% سے 10-11% پہ آیا ہے, اور کچھ میچورٹی اسٹرکچر یعنی کہ جو 3.5 سال میں ڈیٹ میچور ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. اوور آل اس کو اس طرح سوچیے کہ انٹرسٹ پیمنٹس بہت ہائی ہیں, ڈیٹ اسٹاک جو ہم ہولڈ کر رہے ہیں وہ بہت ہائی ہے فار کمفرٹ. سو پاکستان کے جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, یعنی کہ ڈیٹ اوور آل اکانومی کا جو پارٹ ہے, اس کو ڈیسائسولی گرنا چاہیے. اس کے لیے بہت سے کام کرنے والے ہیں جو پاکستان کو کرنے چاہیے. 68% جو ڈیٹ ہے وہ ڈومیسٹک ہے پاکستان کا, اور یہ ایک جسے کہیں گے یہ کمپیٹ کرتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ ایک اوور آل تجزیہ ہے پاکستان کے ڈیٹ پہ. صحیح. اچھا سر, آپ جو یہ اوور آل آپ نے بات کی ہے, ایز اے لے مین تو یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن جو اس کی نالج رکھتے ہوں گے ان کو تو پتہ ہوگا. ایز اے لے مین میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, سوسائڈز میں اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے. اگر فیصل آباد میں پچھلے دنوں میں 28 لوگوں نے تقریباً ایک ہفتے کے اندر سوسائڈز کی. برین ڈرین ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, غربت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے قرضے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, سود کی ادائیگیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا اس بچے نے بھی قرض دینا ہے. تو یہ چیزیں صحیح کس طرح سے ہوں گی؟ یہ حکومت تو قرضے لیے جا رہی ہے اور یہ قرضے کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہ صحیح کس طرح ہوگا سر؟ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. دیکھیے, جب تک ہم اسٹرکچرلی اپنے ملک کو تبدیل نہیں نہ کریں گے, اب جیسے انویسٹمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, پھر میں اس پہ بھی آتا ہوں. ہم آج تک سوچتے ہیں کہ ہم جیسے کوئی پلان کر کے کوئی سیکٹرز کو کوئی پیسے دے کر ہم انویسٹمنٹ لے آئیں گے, یا ہم ایف ڈی آئی ڈھونڈ لائیں گے دنیا سے. ایف ڈی آئی 34% ڈاؤن ہے جو پچھلا سال کلوز کر کے آ رہے ہیں کمپیئر ٹو دا ایئر بیفور. سو ایف ڈی آئی پاکستان میں $1.5-2 ارب سے اوپر کبھی بھی نہیں گئی. اصل بات یہ ہے کہ دنیا جہاں پہ بھی ترقی ہوئی ہے اور انویسٹمنٹ آئی ہے, پہلے ڈومیسٹک انویسٹر ایکسائٹ ہوتا ہے. وہ ایکسائٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ بیکاز ہمارا ٹیکس ٹو ریشیو بہت زیادہ ہے, ہمارے انرجی ایشوز بہت سویئر ہیں, ہمارے ریگولیٹری برڈن بہت سویئر ہے, ہماری انوویشن بہت کمزور ہے, ہماری یونیورسٹیز اس طرح انٹرپرینورز بنا نہیں رہی ہیں. نالج, ایکسپیریمنٹیشن جسے کہتے ہیں پیداواری صلاحیت کو تبدیل کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اسٹیٹ 1,000 ارب ڈیولپمنٹل بجٹ ڈالے گی, شاید اس سے کچھ ہو جائے گا, پروونسز ڈیولپ, ایسا ہے نہیں دنیا میں.
दुनिया में जहां भी तरक्की हुई है वो हुकूमत के एक्सपेंडिचर से नहीं हुई है, सही। प्रोजेक्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से नहीं हुई है, फ्रेश थिंकिंग से हुई है, इनोवेशन से हुई है। पाकिस्तान को भी इस तरफ मूव करना है। अगर तो हम ये सब कुछ कर पाए आने वाले जितने भी साल हैं तो मुल्क डिफरेंट लगेगा। और एक जो डेट और जो फिजिकल का ओवरऑल जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर को कम करना है, यानी कि उसको मुतवाज़न करना है। इसमें आजकल मैंने बहुत बात की है NFC की बात, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस की बात, जो प्रोविंसेस ने कमाना है उसकी बात, जो फेडरल में गैप्स हैं उसकी बात, ये तो बहुत होती है। बट जो एक्सपेंडिचर पैटर्न चेंज होना है उसमें क्या मतलब है? मतलब जो SOEs का नुकसान है, जो पेंशन्स का काम का आपने करना है, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ को आपने निकालना है, जो 43 डिवीज़न हैं जो फेडरल में चल रहे हैं, इसी तरह यानी कि ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को कम करना, ये सारे वो स्ट्रक्चर्स की तब्दीली हैं जो पाकिस्तान को करना चाहिए। ये जो कॉस्मेटिक ऑस्टेरिटी होती है ना, गाड़ियां कम कर दें, पेट्रोल कम कर दें, इससे बात बनेगी नहीं। स्ट्रक्चरल फिस्कल रिफॉर्म इज जहाँ एक्सपेंडिचर डिसाइसिवली उनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया जाता है। पेंशन, सब्सिडीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, प्रोक्योरमेंट, लॉस मेकिंग SOEs एंड द फेडरल गवर्नमेंट्स फुटप्रिंट, और 18वीं तरमीम से जो नीचे सूबों को भेजना है। अब ये है असल गुफ्तगू पाकिस्तान की। सुजैन, बहुत शुक्रिया सर, बहुत पॉजिटिविटी से आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।